الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ میرا نام ذاکر حسین ذاکر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل لب اعجاز۔ جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ اس سے پہلی ویڈیو میں نے بندہ اور اس کے لوازمات کے عنوان کے تحت پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، تو جبکہ آج اس کا جو بقیہ اور آخری حصہ ہے آپ وہ سماعت فرمائیں گے۔ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ میری ذاتی کاوش ہے، ذاتی کوشش ہے، بفضلہ تعالی اپنی ہی قد و کاوش کے تحت آپ کی خدمت میں کچھ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی چربہ سازی یا معاذ اللہ نقل وغیرہ نہیں ہے۔ وقت ضائع کیے بغیر اپنے مدعا و مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ لازمہ جو ہے، یعنی بندہ کے جو لوازمات ہیں ان میں سے جو اگلا لازمہ ہے یا نقطہ ہے وہ ہے موت اور قیامت پر یقین۔ موت اور قیامت پر یقین۔ تو ایک بندہ کو واقعی خدا کا بندہ بننے کے لیے یا احسان تقویم کا مرتبہ فاضلہ حاصل کرنے کے لیے از بس ضروری ہے کہ وہ موت پر یقین رکھے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ رسمی اور روایتی انداز میں وہ موت کو یاد کرے، بلکہ اس پر بھی اس کا حق الیقین ہو کہ اسے بہر صورت ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور ضرور بے ضرور مرنا ہے۔ تو اس طرح سے وہ گناہوں سے، شیطنت سے بچ پائے گا، اور اسی طرح اسے قیامت پر بھی یقین ہو کہ ایک ایسا دن جسے اسلام میں یوم الدین کہا گیا ہے۔ یوم الدین یعنی قیامت کا دن، جب تمام انسانوں کو محشور کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، اور ہر انسان سے اس کے ہر قول اور ہر فعل کے بارے میں باز پرس ہوگی، اور پھر اجر یا عذاب ملے گا۔ یعنی نیکیوں کے زیادہ ہونے کی صورت میں یعنی جنت ملے گی، اور اسی طرح اگر خدا نخواستہ برے اعمال زیادہ ہوئے تو پھر ایسوں کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ تو یہ دم بدم یعنی ان دونوں چیزوں پر، موت پر اور قیامت پر، انسان کا حد درجہ یقین ہونا چاہیے، تبھی وہ یعنی اس راستے پر چل سکتا ہے تا دم آخر، جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے اور اس کا پسندیدہ راستہ ہے، جو یقیناً بالفاظ دیگر انعمتا علیہم کا راستہ ہے، یعنی وہ لوگ جن پر انعام کیا گیا ہے۔ تو اس طرح وہ اللہ کا مرغوب اور مطلوب بندہ بن سکتا ہے جب موت اور قیامت پر بے پناہ اور حد درجہ انسان کا یقین ہو، اور وہ بھی دم بدم، دمادم اور تواتر سے۔ اس کے بعد ہے جو لازمہ ہے وہ ہے مقصد تخلیق۔ مقصد تخلیق یعنی ایک بندہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا مطلوب اور منظور نظر انسان بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بیکار اور رائگاں نہ سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ایک مقام پر مفہوم ہے کہ ہم نے اس دنیا کو بیکار اور عبث پیدا نہیں فرمایا، بلکہ ایک مقصد ہے، اور اسی طرح انسان کا تو بالخصوص ایک مقصد خاص ہے تخلیق کا۔ تو وہ انسان کے پیش نظر ہونا چاہیے
کہ میری دنیا میں آمد کا ایک مقصد خاص ہے اور وہ مجھے بہر صورت اور بہر طور حاصل کرنا ہے. یعنی مقصد ہو یا کچھ مقاصد ہوں یا کچھ ترجیحات ہوں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی یا اسے خلق کیا ہے. تو اگر خدا نخواستہ انسان ایسا نہ کر سکا، یعنی اپنی زندگی کو اس نے بے مقصد گزارا یا کھانے پینے اور مزے اڑانے کا نام اسے دے دیا کہ کھانا پینا ہے، تللوں میں زندگی گزارنی ہے اور مر جانا ہے، تو یہ یقیناً حیوانانہ اور جانورانہ انداز ہوگا. جبکہ ایسا نہیں ہے اور ہرگز ایسا نہیں ہے، کیونکہ انسان کی ایک مقصد خاص کے تحت اللہ پاک نے تخلیق فرمائی ہے. اس کا کچھ مقاصد طے کیے ہیں جو اسلامی تعلیمات میں ہمیں پہلی ہی جست میں مل جاتے ہیں. تو ان مقاصد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انسان اپنی زندگی گزارے، یعنی وہ مقاصد جو ہیں وہ ہمہ دم اس کے پیش نظر رہیں اور انہیں پانے کے لیے وہ متجسس رہے، کوشاں رہے، کیونکہ انہی مقاصد کے حصول کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا پوشیدہ ہے. بعد ازاں تسلیم و رضا کا حامل، تسلیم و رضا کا حامل یعنی بندہ کا یہ بھی ایک لازمہ ہے بہت سے لوازمات میں سے کہ وہ تسلیم و رضا کا حامل ہو. کیونکہ زندگی کہا جاتا ہے کہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے یا شادمانیوں، مسرتوں اور خوشیوں کا نام نہیں ہے، کیونکہ یہ مجموعہ ازداد بھی ہے اور اس میں جہاں بہار ہے وہاں خزاں بھی ہے، دن ہے تو رات بھی ہے، اسی طرح اگر خوشی ہے تو غم بھی ہے. گویا زندگی مجموعہ ازداد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ یعنی اتار چڑھاؤ اور زیر و بم کا بھی نام ہے. تو ایسے میں بسا اوقات کیونکہ دنیا کو کلبہ احزان بھی کہا جاتا ہے، کلبہ احزان یعنی یہ تو رنج و آلام کا، غموں کا گھر ہے، رونے دھونے کا مقام ہے، مقام عبرت بھی ہے، عبرت اور رنج و آلام کا بھی ایک مقام ہے، یہ گریہ و زاری کا یہ مقام ہے. تو ایسے میں لامحالہ بہت سے رنج و آلام سے انسان کو بسا اوقات پالا پڑتا ہے، بہت سی اذیتوں، ملامتوں اور مصیبتوں سے اسے دوچار ہونا پڑتا ہے. تو لہٰذا حالات جیسے بھی ہوں، جیسے تیسے بھی ہوں، یعنی شدید بھی ہوں یا شدید تر ہوں یا تلخ ہوں، ایسے میں انسان کو اللہ تعالیٰ کا شاکی نہیں ہونا چاہیے، یعنی شکوہ کنا یا شکایت کنا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح بھی انسانی درجات میں ایک کمی واقع ہوتی ہے، انسان کا درجہ کم ہوتا ہے، انسان کی پرواز میں کوتاہی پیدا ہوتی ہے. بلکہ یہ جانتے ہوئے کہ ہما از اوست یعنی سب کچھ اس کی طرف سے ہے. تو اگر خوشیاں ہیں تو وہ بھی بے شبہ اسی کی طرف سے ہیں، اور اگر غم ہے تو وہ بھی اسی کی جانب سے ہیں. تو اور یہ جانے انسان اس پر بھی اسے حق الیقین ہو کہ اگر خوشیاں بھی وہ دیتا ہے تو وہ تو اس کی مہربانی ہے ہی، تو اگر غم بھی دیتا ہے، غم تو اس میں بھی لامحالہ اس کی مہربانی ہے، یہ بھی اس کے الطاف و کرم کی گواہی ہے، علامت ہے، کیونکہ وہ انسان کو رنج و آلام کے ذریعے بھی یعنی اس کا مقام عظیم و اعلیٰ اور برتر و بالا بنانا چاہتا ہے. اس کا رنج و آلام عطا کرنے میں بھی بلا کی دانائی ہے، عقل مندی ہے. تو لہٰذا حالات جیسے بھی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے سمجھ کر کہ اسی کی طرف سے ہیں، یہ شدید ہیں، تلخ ہیں تو تسلیم کرے، اور کبھی بھولے سے بھی یعنی حرف شکایت لب پر نہ لائے.
اور پھر تسلیم کا یہ بھی ہے کہ بعض علماء بتاتے ہیں کہ اللہ کو ایسے تسلیم کر لو جس طرح ہمارے جسم نے ہمیں تسلیم کر لیا ہے. یعنی غور کیا جائے تو ہمارے جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں ہے جو ہماری حکم عدولی کرے، ہماری نافرمانی کرے. مثال کے طور پہ اگر ہم آنکھ سے کوئی کام لینا چاہیں تو وہ حاضر ہے، اگر ہاتھوں سے کوئی کام لینا چاہیں تو ان کی مجال نہیں ہے کہ وہ راستے میں اڑے تھوڑے یا انکاری ہو جائے. اسی طرح پاؤں سے گویا تمام جسم نے ہمیں تسلیم کر لیا ہے، وہ ہماری ہر بات امر سمجھ کر، حکم سمجھ کر بے چون و چرا مانتا ہے. ہر عضو کبھی کوئی گلہ نہیں کرتا، کوئی عضو کوئی بھی گلہ نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا، شاکی نہیں ہوتا. تو ایسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، یا جیسے حالات ہیں انہیں بھی تسلیم کرنا چاہیے، یا جسے تقدیر کا رونا کہتے ہیں اس کا ہمیں بھولے سے بھی مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تقدیر پر وہی روتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی دانائی اور حکمت پر یقین نہ ہو، یا اللہ پر بھروسہ نہ ہو، یا وہ کوشاں نہ ہو. کیونکہ تقدیر پر بالعموم تھوڑ دلے روتے ہیں جن کی کاوشوں میں کمی ہوتی ہے، کوششوں میں کوتاہی ہوتی ہے. تو لہٰذا انسان کو بہر صورت اور بہر حال اور بہر کیف تسلیم و رضا کا مرقع اور پیکر ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے عاجز و منکسر. عاجز اور منکسر انسان کو ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مرغوب اور مطلوب اور محبوب بندہ بننے کے لیے انسان کو حد درجہ عاجز ہونا چاہیے. اس کی طبیعت میں، مزاج میں، اس کے قول و فعل میں انکسار اور فروتنی، عاجزی ہونی چاہیے، نہ کہ وہ متکبر ہو جائے یا کبر و نخوت کا نمونہ بن جائے. کیونکہ کبر اور نخوت یا تکبر یہ اللہ تعالیٰ کو سر منہ پسند نہیں ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھے کہ اسے علق سے پیدا کیا گیا ہے. خلق الانسان من علق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو خون کی گندی پھٹکی سے پیدا کیا ہے. یعنی جس چیز سے پیدا کیا ہے وہ بصد معذرت وہ پیشاب سے بھی کہیں زیادہ پلید ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں مہربانی ہے، بے پناہ اس کا فضل ہے کہ علق سے پیدا فرما کر بھی اس نے انسان ہی کو احسن اور اشرف قرار دیا ہے. ہر تخلیق سے اعلیٰ و بالا اور اشرف و اعلیٰ قرار دیا ہے. مگر انسان کو دم بدم یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مٹی سے بھی بنا ہوں، اور علق جو ہے، علق یعنی خون کی گندی پھٹکی، وہ میری بنیاد ہے. یعنی اگر وہ یہ رکھے گا دل میں یا پیش نظر تو وہ کبھی اترائے گا نہیں، اور کبھی مغرور و متکبر نہیں ہوگا، گھمنڈی نہیں ہوگا، یا کبر و نخوت بھولے سے بھی اس کے دل میں داخل نہیں ہوگی. تو یقیناً یہ فعل اللہ تعالیٰ کو بھائے گا. اقبال نے تو اسے یوں فرمایا ہے، اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، دل کی طرف اشارہ ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یعنی جتنا یہ دل عجز اور انکسار سے ٹوٹا ہوا ہوگا، شکستہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کو یہ دل کا آئینہ اتنا ہی بھائے گا، پسند آئے گا. تو المختصر انسان کو قدم قدم پر منکسر المزاج اور عاجز اور فروتن ہونا چاہیے. بعد ازاں جو لازمہ ہے بندہ کا وہ ہے ہمادم احساس غلامی یا ہمادم غلام. پہلے بھی عرض کیا کہ چونکہ بندہ کے لفظی معنی میں نے عرض کیے تھے کہ غلام ہے،
خادم ہے، نوکر ہے، منکسر ہے، نیاز مند ہے. تو انسان کو چاہیے کہ جو اس کے معنی ہیں یعنی ویسا ہی اسے ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس میں بامسمہ ہو جائے. اس میں بامسمہ یعنی جیسا نام ویسا کام، ویسی خوبیاں، ویسی کوالٹیز. تو چونکہ بندہ غلام ہے تو اس لیے ہمہ دم اسے یہ احساس اجاگر کرنا چاہیے اس کے دل میں، بلکہ رگو پے میں ہمہ دم یہ خیال رہنا چاہیے کہ وہ غلام ہے، یعنی اس کا مالک اور خالق وہ اس کا آقا ہے اللہ، اس کی غلامی میں وہ بسر کر رہا ہے. یعنی ہر وقت ہر لمحہ اس کے دل میں یہ خیال ہو، اس خیال کا تسلسل جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے، کیونکہ عبد ہے، وہ بندہ ہے، غلام ہے. تو یہ خیال بھی اس کے دل میں جاگزین ہو، اجاگر ہو، نمایاں ہو، اور اسے اپنے ہر قدم پر، ہر گام پر، ہر لمحہ، ہر قول میں، ہر فعل میں یعنی یہ خیال غالب رہے اس کا رگ و پے میں یا دل میں غالب رہے کہ بھی وہ تو غلام ہے. یعنی اگر وہ قدم بھی اٹھائے یہ خیال ہو کہ اس کا قدم اللہ کی غلامی میں اٹھے. اگر کوئی کام کرے تو خیال اس کے دل میں رہے، یعنی وہ کام بھی گویا ہر کام ایک غلام کے طور پر اسے کرنا ہے، اور غلام بھی اللہ تعالیٰ کا غلام، تاکہ کوئی الٹا سیدھا کام نہ ہو جائے واقع، کوئی شیطانی کام، منفی، تخریبی. تو یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا مطلوب اور مرغوب بندہ بننا ہے ہمیں، تو ہمیں ہمہ دم احساس غلامی اجاگر رکھنا چاہیے، اپنے دل میں نمایاں تر رکھنا چاہیے کہ میری ہر سانس، یعنی ہر سانس، نفس نفس، یہ خیال جتنا اجاگر ہوگا ہم اللہ تعالیٰ کے اتنا ہی قریب اپنے آپ کو محسوس کریں گے، اس کا تقرب، اس کا قرب ہمیں حاصل ہوگا انشاءاللہ. یعنی ہمہ دم ہمیں یہ احساس جگائے رکھنا ہے، کوئی قول ہو، کوئی فعل ہو، ہمارا گفتگو ہو، کام ہو، یا قیل ہو، قال ہو، تو یہ احساس یا اس احساس کی شمع جو ہے، شمع وہ بجھنے نہ پائے، بلکہ فروزہ تر اسے رکھنا ہے ہمیں کہ ہم اس کی غلامی میں ہیں، یعنی ہر لمحہ اس کی غلامی میں گزارنا ہے. تو اس طرح ہمارے انشاءاللہ درجات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھیں گے. تو اس کا آخری لازمہ ہے مطیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور پر نور جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع ہونا، اس کا اطاعت گزار ہونا. بھئی سچ بات تو یہ ہے کہ ہمیں حضور پر نور ہی نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات اور صفات میں سب سے جدا ہے، منفرد ہے، یگانہ ہے. ورنہ بے شبہ ہم تو ناتراشیدہ تھے، ناتراشیدہ یعنی ہمیں تراشا ہی نہیں گیا تھا، ناتراشیدہ تھے، غیر متمدن تھے، ناشائستہ تھے، نادرست تھے، اجڑ تھے، جنگلی تھے. یعنی ہمیں نہ اپنی دنیا میں آمد کا، نہ تخلیق کا معلوم تھا کہ اس کے مقاصد کیا ہیں، اور نہ اپنے خالق و مالک کی پہچان تھی، نہ اس کا عرفان تھا. تو ہمیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے بتایا ہے یہ حق کا راستہ. تو پھر یعنی ہمیں ہمہ دم حضور پر نور کا مطیع ہونا چاہیے، ان کا اطاعت گزار ہونا چاہیے. اس کی گواہی قرآن مجید میں جا بجا آئی ہے، یعنی آپ کی محبت، آپ کی اطاعت ہم پر واجب ہے، فرض ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ذیشان ہے قرآن مجید میں کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. سبحان اللہ. یعنی آپ کا جو راستہ جس پر آپ چلے ہیں وہ اتنا کامل ہے، اتنا درست ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی جھول نہیں، یا کوئی کمی نہیں ہے.
اور پھر یہ بھی فرمایا اللہ پاک نے کہ کیا فرماتے ہیں کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے رسول کی زندگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی ہم ان کے راستے پہ چلیں، ان کا ہر لمحہ ہر پل مطیع رہیں، اطاعت گزار رہیں، بھولے سے بھی کوئی ایسا قدم نہ لیں، قدم جو حضور پر نور کا یا اللہ کا ناپسندیدہ ہو، یا ایسا کام نہ کریں جسے اسلام میں شجر ممنوعہ کا درجہ حاصل ہو، یعنی جو شیطانی ہو، منفی ہو، تخریبی ہو، غیر اسلامی ہو، غیر انسانی ہو. تو بھولے سے بھی کوئی ہم ایسا فعل انجام نہ دیں. یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں حد درجہ عقیدت، محبت اور مودت ہونی چاہیے. بلکہ اقبال نے بھی اپنے انداز میں یہاں فرمایا ہے کہ ایک تو ہے نا کہ ان کا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور فارسی میں فرماتے ہیں وہ حضور پر نور سے والہانہ عقیدت اور عشق کا اظہار کرتے ہوئے کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہم اوست. بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہم اوست. ترجمہ سنتے جائیں کہ اے انسان اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، کیونکہ وہ سراپا دین ہے. بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہم اوست. اگر باو نہ رسیدی تمام بو لہبیست. اگر تو نے اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچایا تو پھر یقیناً سب بو لہبی ہے. یعنی حضور پر نور کی ذات کے سوا یا ان کے راستے کے سوا سب کچھ ابو لہب کا کام ہے، وہ شیطنت ہے ان کے علاوہ، ان کے سوا. اس لیے ہمیں حضور پر نور کا بے پناہ یعنی عقیدت مند ہونا چاہیے، ان سے محبت اور مودت رکھنی چاہیے تاکہ ہمیں دین و دنیا میں سرخروئی اور ظفریابی نصیب ہو. تو یہ تھے چند لوازمات جو بندہ کے ہیں. تو ہیں تو اس کے علاوہ بھی 20 ہیں یقیناً، کیونکہ موضوع بہت ہی وسیع المعانی اور وسیع المفہوم ہے. اس میں بلا کی وسعت اور پہنائی پائی جاتی ہے، پہنائی. مگر یہ چیزیں بتا دیے ہیں جو بالکل سربر آوردہ تھے، بہت ہی خاص تھے. تو آخر پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمیں اپنا مطلوب اور مرغوب اور محبوب بندہ بننے کی توفیق بخشے. آمین. تو آخر پر گزارش ہے کہ ویڈیو اگر پسند آئے تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور اپنے کمنٹس سے نوازیں. یار زندہ و صحبت باقی. اللہ حافظ.